70 سالوں سے عوام نے کیونکہ ایک شعوری فیصلہ نہیں کیا بلکہ ایک لمبے عرصے تک خاموشی ہی اختیار کیا۔ لیکن کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ ہمارے ملک میں جب بھی کسی اعلیٰ عہدے پر کسی شخص کی تقرری کا موقع آتا ہے یا وقت آتا ہے تو ایک علیحدہ قسم کا بنجال پیدا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رجیم چینج کے بعد جیسا کہ پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ابھی تک بیرون ملک میں اپنے روشن مستقبل کے مواقع تلاش کر رہی ہے، وہاں پر جا کے جو مصیبتیں اذیتیں وہ برداشت کر کے اپنے مستقبل کو وہ سنوارنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے اپنی جائیدادوں کو بیچ کر اتنا بڑا رزق بھی لیتی ہے کہ قانونی یا غیر قانونی طور پر کسی طریقے سے بیرون ملک میں وہ سیٹل ہو جائیں تاکہ آنے والا مستقبل ان کے لیے کچھ راحت لا سکے، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں وہ خوشحال رہ سکیں۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے ریاست پاکستان میں کہ مملکت خداداد پاکستان میں وہ لوگ اپنی جائیدادوں کو بیچ کر زندگی بھر کمائی کی جمع پونجی کو اکٹھا کر کے قرضے اٹھا کے اتنا بڑا رسک جو ہے وہ پاکستانی لینے کو تیار ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ ان پیسوں سے کاروبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک تاثر عام پاکستانی شہری کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ ان کے ملک میں اتنے وسائل نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ملک حقداروں کو ان کا حق دے پا رہا ہے اس وقت۔ اس کی سب سے بڑی وجہ صرف اور صرف ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ اگر ہم ملک کے سیاسی حالات کو دیکھیں، سیاسی عدم استحکام کو دیکھیں، اور آج اس بات پر بھی ہم کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہ کریں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کن لوگوں کی وجہ سے ہے، کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، لیکن بحیثیت پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اتنا تو حق ہمارا بنتا ہی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ آخر ان کے ذمہ دار کون ہیں۔ آخر جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے کیا وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایسے فیصلے جو ہم اپنی موجودہ حکومت کے حکمرانوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہیں تو پھر تو ہمیں اطمینان اور سکون سے بیٹھنا چاہیے، پھر ہمیں امید بھی رکھنی چاہیے کہ مستقبل ہمارا روشن ہے۔ لیکن وہ فیصلے جن کو دیکھ کر عام پاکستانی شہریوں کے ذہن میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، نا امیدی پیدا ہوتی ہے، دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا اور اگر یہ سیاسی محاذ ایسا ہی طوالت اختیار کرتا رہا تو پھر ہمارا پاکستان میں تو رہنا و جینا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ حکومت کو اس معاشی تباہ حالی والے ملک کو چلانے کے لیے جہاں پر عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا پڑتا ہے وہاں پہ بجلی اور گیس کی مد میں نہ جانے کون کون سے ٹیکسز عائد کر کے عوام اپنی ضرورت استعمال سے کہیں زیادہ ادا کر رہے ہیں۔ عوام تو قربانی دے رہی ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں جب بھی کسی اعلیٰ عہدے پر کسی شخص کی تقرری کا موقع آتا ہے یا وقت آتا ہے تو ایک علیحدہ قسم کا بنجال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک الگ ہی ملک کے اندر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملک میں جس نے چیف جسٹس بننا تھا اس سے پہلے ہی حکومت نے چیف جسٹس کو منتخب کرنے کے جو اختیارات تھے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے، عدلیہ کو بے بس کر دیا۔ بات یہ ہے اگر عام پاکستانی شہری یہ دیکھے کہ ایک شخص جسے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا سب سے بڑا قاضی بننا تھا مگر وہ ان سیاستدانوں کے ہاتھوں نہیں بن پایا، چاہے ان کا ذاتی مفاد اپنی حکومت کو چلانا ہی کیوں نہ ہو، ہم اس بات کو بھی ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ اگر اعلیٰ عہدوں پر میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے تو عام پاکستانیوں کو کہاں سے ان کا حق ملے گا؟ کیا عام پاکستانی یہ نہیں سوچے گا کہ جو لوگ میرٹ کا قتل عام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ملک کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ ملک جہاں پر نئی نسل کو تعلیم مکمل کرنے کے بعد نوکریاں نہیں ملتی، وہ ملک جہاں پر حب الوطن پاکستانی اداروں میں کام کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، مگر جب ان اداروں کے سربراہ بننے کی باری آتی ہے تو پھر ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے یا پھر اپنی ذاتی حکومت کو بچانے کے لیے آپ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی من پسند بندہ ہو تو پھر آپ ایکسٹینشن بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ملک جہاں پر اگر کسی
सरकारी नौकरी का ऐलान हो जाता है और वहाँ पर उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद जो है वो 35 साल बताई जाती है, जिसके बाद कोई भी शख्स उस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एक उम्र की हद बढ़ जाने के बाद वो नाअहल तस्वर किया जाता है। मगर यहाँ पर तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई शख्स अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच चुका हो तो उसे दोबारा एक्सटेंशन मिल जाती है। यहाँ पर तो ये भी देखा गया है कि अगर किसी शख्स की मुलाजमत मुद्दत पूरी हो जाए मगर किसी न किसी तरीके से वो मज़ीद इस मुल्क पर 10-10 साल तक हुक्मरानी नहीं कर सकता है। अगर इन सारी चीज़ों को हम देखें तो क्या हम आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए इतने इशारे काफ़ी नहीं होते कि ऐसे फैसले तो रियासत पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत में मुवस्सर साबित नहीं होंगे, बल्कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में लेके जाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तानियों की आज जो हालत है, पाकिस्तानी की जो एक कसीर तादाद बैरून मुल्क में जा रही है, पाकिस्तानी जो इस वक्त मायूस है वो किस वजह से है? वो सिर्फ इस वजह से है कि मुल्क में हमेशा से ही मेरिट का कत्लेआम होता रहा। जब तक मेरिट का कत्लेआम होता रहेगा और हम आम पाकिस्तानी ये देखें कि मेरिट का कत्लेआम करने वाले कौन से लोग हैं, फिर भी अगर हम उन लोगों से ये तवक्कुआत रखें, ये उम्मीद रखें, ये मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, इस दफ़ा ये मुल्क को संभाल कर ही दम लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हम तमाम पाकिस्तानियों की खाम खली है। मेरे ख्याल में 70 सालों से अवाम ने क्योंकि एक शौरी फैसला नहीं किया बल्कि एक लंबे अरसे तक खामोशी ही इख्तियार किया, और जब तक आवाम खामोश रहेगी तो ये मेरिट का कत्ले आम करने वाले लोग इस रियासत पाकिस्तान से अपने ज़ाती मफादात हासिल करते रहेंगे, चाहे ये रियासत पाकिस्तान का मुस्तकबिल किसी भी हाल में तारीख क्यों ना हो जाए। शुक्रिया।